تو میت کی وفات پانے والے کے رشتہ داروں کے اوپر کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں؟ رشتہ داروں کو چاہیے کہ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کریں، بے صبری پن کا اظہار نہ کریں، واویلا نہ بچائیں، کیونکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور بہت ساری آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائناتی فیصلے کے مطابق موت دیتا ہے۔ اعزاء کی اقارب کی موت ہوتی ہے، باپ کی موت ہوتی ہے، ماں کی موت ہوتی ہے، دادا کی، دادی وغیرہ، بیٹے، کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں کم کر کے، جانوں کو کم کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور بھی ضرور آزمائے گا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ اسی سیاق میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی دیکھیے کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی، موت ہی کی مصیبت نہیں، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مال میں کوئی مصیبت آ جائے، جان میں مصیبت آ جائے، پھلوں میں مصیبت آ جائے، صحت کا مسئلہ ہو جائے، مال کا خسارہ، مصیبت تو مصیبت ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، دل کو اذیت پہنچے، ایسی چیزوں پر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اور بھی حدیثیں موجود ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر رونے دھونے والوں کو، بے صبر پن کا مظاہرہ کرنے والوں کو، والیوں کو آپ نے نصیحت فرمائی ہے۔ وہ عورت کا واقعہ، اس عورت کا واقعہ جس کو امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہی تبکی عند القبر، عند قبر وہی تبکی، ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے، وہاں ایک عورت تھی جو بیٹھ کر کے رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ واصبری۔ اس سے کہا اتق اللہ، اے خاتون اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واصبری، اور صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ دو لفظوں کی نصیحت کی، وصیت فرمائی، اور یہ بہت ہی اہم تھی۔ بہرحال اس عورت کو نہیں پتہ تھا کہ یہ نصیحت کرنے والا کون ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جھلا گئی وہ عورت، پہلے سے ہی رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی۔ بے صبر پن عورت کے اندر زیادہ ہوتا ہے، بے صبر پن، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ واصبری۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ نصیحت کرنے والا کون ہے، وہ ناراض ہوئی اور اس نے کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، جاؤ یہاں سے، تم کو نہیں معلوم کتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی، نصیحت کرنے کے لیے آئے، کتنی مصیبت میں ہوں تم کو نہیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس طرح سے ناراضگی کو اس نے اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، پہچان نہیں سکے، نہیں معلوم تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ ارے تم نے اس طرح کی بات کی، گستاخی کی، بے ادبی کا انداز استعمال کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے جس کے ساتھ ایسی بات کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے غم کے مارے، افسوس کے مارے اس کی موت ہو جائے گی۔ بڑا افسوس ہوا کہ ارے اس طرح سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں پھر اس کو صبر نہیں ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جب پہنچی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کا گھر ہے یہ، اور سادہ سا گھر ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سامنے نہ کوئی مطلب چوکیدار ہے، نہ کوئی واچ مین ہے، نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے دروازے کے اوپر، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں بھی جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے دروازوں پر دو بواب ہوا کرتے تھے، یعنی چوکیدار ہوتے تھے، دیکھ ریکھ کرنے والے۔ یہ اس زمانے میں بھی بڑے لوگوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کا مقام، اس نے سوچا اللہ کے نبی ہیں، امت کے نبی، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی، لیکن وہاں پہنچ کر کے وہ حیران ہو گئی۔ روایت کے اندر ہے وَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابَيْنِ، اسے کوئی ملا نہیں، اس نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہاں پر یعنی چوکیدار ہے۔ کہتے ہیں وہ آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا اس نے، اور بڑے افسوس سے کہنے لگی انی لم اعرفک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی،
इन सब्र इंद सदमतिल ऊला। मसला ये नहीं है कि तुमने मुझे कुछ कह दिया और अब माफ़ी मांगने के लिए आई हो, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि तुम जब रो रो करके थक गई, बेसब्रेपन का मुजाहरा करके तुम थक चुकी हो, तो अब तो सब्र ही करना है। अब तो आंसू बंदी हो जाएंगे, रोना धोना एक टाइम आएगा बंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्र तो उसे कहते हैं कि जब सदमा पहुँचे, हादसा हो, उसी वक्त सब्र से काम लिया जाए, फ़ैसले को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए, उसके अंदर जज़ा फ़ज़ा न किया जाए। असल सब्र ये है जो हादसे के वक्त किया जाता है। हादसा हुआ, वफ़ात हो गई, बहुत बड़ा धचका लगा, उसी वक्त सब्र करने की ज़रूरत है। अगर रो लिया, धो लिया, वावेला मचा लिया, गुस्से का इजहार कर लिया, तो आखिर जाहिर है कि एक मरहले के बाद तो आपको खामोशी होना। इसको सब्र करना नहीं कहा जाता है। असल सब्र वो है जो बिल्कुल शुरू में जब धचका लगे, हादसा हो, उस वक्त सब्र से काम लिया जाए।